अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी मान फातिमा और आज मेरे साथ जो अजीम हस्ती तशरीफ़ फरमा है वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुख्तलिफ इदारों के रिसर्च डिपार्टमेंट में तहकीकी काम सर अंजाम दे चुके हैं। आप राइटर और कालम नवीस भी हैं और मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़ भी। अब तक इनकी 1000 से ज़ायद तहरीरें मुख्तलिफ अखबारात और रसायल में शाया हो चुकी हैं। आप सीनियर कैम्ब्रिज को बिजनेस स्टडी, इकनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे मज़ामीन भी पढ़ाते रहे हैं और मुतअद्दिद थिंक टैंक्स के मेंबर भी हैं। और रोशन सितारे आपका एक मुनफरिद प्रोजेक्ट और तहरीक है जिसका मकसद नौजवानों की सलाहियतों और टैलेंट को उजागर करना है। डॉक्टर सैयद महबूब साहिब के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन आमीन। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रोशन सितारे तहरीक क्या है और इससे मुतल्लिक कुछ बताइए। रोशन सितारे एक तहरीक है, एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं गुज़िश्ता 5 सालों से काम कर रहा हूँ। इस तहरीक के बुनियादी मकासद ये हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बहुत टैलेंट और सलाहियतें उनके अंदर हैं। उन्हें सही रुख देने की ज़रूरत है, मस्बत और तामीरी रुख देने की ज़रूरत है और वालिदैन के अंदर और असातिज़ा में ये एहसास बेदार करने की ज़रूरत है कि ये नौजवान हमारा सरमाया है, ये हमारा कौमी असासा हैं और ये पाकिस्तान का असल पहचान और शनाख्त इन्हीं से ही है। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% हैं। गोया ये पाकिस्तान की असल आबादी हैं और असल शनाख्त पाकिस्तान की ये हैं। लिहाजा रोशन सितारे एक ऐसी मुनफरिद तहरीक है जिसका मकसद नौजवानों में मस्बत और तामीरी सोच और फ़िक्र पैदा करना है और उनमें मौजूद छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना है। जिस तरह सोना किसी कान में जब होता है तो वो एक खाम शक्ल के अंदर होता है, ठीक है, उसे जब कोई देखेगा तो कभी पहचान नहीं सकता कि ये सोना है, लेकिन उसी सोने को जब कान से निकाला जाता है और जब उसे कुंदन से गुजारा जाता है तो फिर उस सोने में वैल्यू एडिशन होती है, उस सोने में वो चमक और वो ब्राइट पैदा होती है कि उसकी फिर मार्केट में डिमांड पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरीके से सलाहियतें भी पोशीदा और मख्फी होती हैं लेकिन उन्हें सामने लाने की ज़रूरत होती है। तो रोशन सितारे का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के उन नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो मस्बत और तामीरी काम करके इस मुल्क का नाम रोशन करें। जी माशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये कि रोशन सितारे जैसे मुनफरिद मंसूबे का ख्याल आपको कैसे आया? ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल मुझसे पूछा। बुनियादी तौर पे चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो अबलाग आमा से भी है और मैं ये महसूस करता हूँ और महसूस करता रहा हूँ कि न सिर्फ मगरबी और इंडियन मीडिया में बल्कि ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी अक्सर पाकिस्तान के मनफी इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान की मनफी जो है वो साइड को ज़्यादा दिखाया जाता है, जबकि सिक्के का दूसरा रुख भी मौजूद है। हमारे पास बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं और ये हमारी बहुत ही हमारा जो है वो गालिब जो है वो इमेज है जो पूरी दुनिया से हमने जो है वो छुपाया हुआ है। तो एक मरतबा ब्लूमबर्ग का जो नुमाइंदा मेरे पास आया तो उसके मैगज़ीन पर मुख्तारा माई की जो है वो तस्वीर थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने टाइटल में मुख्तारा माई की तस्वीर क्यों दी हुई है, आपने इसमें सारा अमीन जिसने PAF में जो है वो सॉर्ट ऑफ ऑनर हासिल किया, जिसने नुमाया तरीन कामयाबी हासिल की, मैंने कहा उसकी तस्वीर क्यों नहीं है? पाकिस्तान की पहली नाबीना PhD खातून डॉक्टर फरजाना पूनावाला की तस्वीर यहाँ पर टाइटल में क्यों नहीं है? और इसी तरीके से साइमा सलीम जो है पाकिस्तान की पहली नाबीना CS पोजीशन होल्डर की तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं है? और इस तरह की बहुत सी नुमाया जो है वो कामयाबियाँ हैं हमारी ख़वातीन की, हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की, तो वो टाइटल पे क्यों नहीं आती, वो लाइमलाइट में क्यों नहीं आती? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये उनके एजेंडा में नहीं है और जैसे जो है वो अगली फेसेस और जो क्या कहते हैं उसका जो बुरे चेहरे हैं हमारे, वही दुनिया को उसके सामने जो है वो लाए जाते हैं, वो तेज़ाब ज़दा चेहरे जो है वो लाए जाते हैं और उन पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पाकिस्तान के उन नौजवानों को सामने लाऊं, उन पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी काम करने वाले लोगों को सामने लाऊं जिन्होंने पूरी दुनिया में नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए हैं
اور اسی سلسلے میں پھر میں نے اپنے اس منفرد پروجیکٹ روشن ستارے کا آغاز کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اصل پاکستان جو ہے وہ ان نوجوانوں کا پاکستان ہے جو مثبت اور تعمیری کام کر رہے ہیں، جو بہت نمایاں پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو نصاب تعلیم میں شامل کریں اور اسے جو ہے وہ ایک تحریک کا حصہ بنائیں۔ تو پھر یہ روشن ستارے کی تحریک کا میں نے آغاز کیا۔ اچھا جی سر، یہ بتائیے کہ روشن ستارے سیریز کے بعد آپ کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، روشن ستارے تو ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم نہ ہونے والا پروجیکٹ ہے، کیونکہ روشن ستارے آتے رہیں گے، پاکستانی نوجوانوں کے کارنامے سامنے آتے رہیں گے اور ہم ان کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ اور اس پروجیکٹ میں رانی ایمان فاطمہ یعنی آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، میری جو ہے وہ دایاں بازو ہیں اس سلسلے میں، جو ہے رائٹ ہینڈ ہے میری جو ہے، تو یہ ہمیں کنٹینیو اس کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ 150 نوجوانوں کے حالات زندگی ہم یہاں پر جو ہے وہ کمپائل کر چکے ہیں، اور ان کو میں نے کہانیوں کی شکل دی ہے تاکہ نوجوان جو، جیسا آپ نے بتایا کہ اب وہ کتابوں کو بہت کم پڑھتے ہیں لیکن کہانیوں بہرحال وہ پڑھنی پسند کرتے ہیں، اور اسے ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اسے ہم جو لا رہے ہیں تاکہ نوجوان اس سے جو ہے وہ انسپائر ہو سکیں، موٹیویٹ ہو سکیں۔ اس انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے جو ہے وہ بعد جو ہے اگلا ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ان شہداء کی کارناموں کو سامنے لانا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس مادر وطن کے لیے پیش کیا، اور ان ماؤں کو سلام پیش کرنا ہے جنہوں نے ایسے بہادر سپوت جو ہے وہ جنم دیے۔ جو ہے وہ انیس شہید کی والدہ کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، جن کا بیٹا شہید ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے انیس کی ورتی کو استری کر کے اور خوشبو لگا کر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، میرا ایک اور بیٹا پاکستان آرمی میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور جب میرا چھوٹا بیٹا عمر بڑا ہوگا تو میں یہ وردی، یہ یونیفارم اسے پہناؤں گی، اور اس میں چاہوں گی کہ وہ بھی مادر وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے اور اپنی جان کا نذرانہ وطن کے۔ تو ایسے بہادر اور باہمت لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے سامنے لانا ہے کہ جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو شہداء کا جو یہ سفر ہے یہ انشاءاللہ وہ ہمارے اگلے پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس پروجیکٹ میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ہوں تاکہ ہم اس مثبت اور تعمیری کام کو پوری قوم کے سامنے لا سکیں، اور نہ صرف پوری قوم کے سامنے لا سکیں بلکہ اسے پوری دنیا میں لا سکیں۔ وہ یہ پورے گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ روشن ستارہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گھر میں ہم نے جو ہے وہ اپنے ان شہداء کے کارنامے جو ہے وہ بتانے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پوری قوم مادر وطن کی حفاظت کے لیے متحد ہے جو ہے۔ تو اگلا منصوبہ میرا یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، نمایاں علمی کام انہوں نے کیے، نمایاں تحقیقی کام دیے، انشاءاللہ ان کے کارنامے بھی جو ہے وہ ہم سامنے لائیں گے۔ سر ماشاءاللہ آپ کے جوابات سے میں ہی نہیں بلکہ تمام سننے اور دیکھنے والے یقیناً سبھی ان کے خزانے لوٹ رہے ہوں گے۔ سو سر آخر میں اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کے ذریعے سے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو پلیز۔ میرا پیغام پاکستان کے تمام نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے تمام بچوں کے لیے ہے، اور پاکستان کے تمام والدین کے لیے، تمام پاکستان کے اساتذہ اور دانشوروں کے لیے ہے کہ پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے بچے پاکستان کا حقیقی اثاثہ ہیں۔ اگر اس اثاثے کو ہم صحیح طرح سے استعمال کرنے کے قابل ہو گئے تو یقین جانیے پاکستان جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ نوجوان اور یہ بچے پاکستان کو ایک نہایت ترقی یافتہ اور باوقار قوم کی شکل دے سکتے ہیں، بشرطی کہ ہم ان کی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی روشن ستارہ چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کان میں سونا موجود ہوتا ہے لیکن اس سونے کی شناخت ہر ایک کو نہیں ہوتی، وہ صرف جوہری اس کی شناخت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں میں بھی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے صحیح رخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا جو
بنیادی مقصد ہے کہ نوجوانوں کو مثبت اور تعمیری فکر کی طرف لانا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ پوری دنیا میں نمایاں ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو میرا ان کو پیغام یہ ہے کہ رانی ایمان فاطمہ نے جس طرح انتہائی کم عمری میں موٹیویشنل اسپیکر بن کر پاکستان کے نوجوانوں کو مثبت اور تعمیری پیغام دیا ہے، اور روشن ستارے سیریز کے اور دوسرے جو ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جن کے متعلق آپ جانتے رہیں گے، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے جو ہے آپ بھی اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو درست سمت میں استعمال کیجئے، اور والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کیجئے اور ان کو ان بچوں کے کارناموں کے متعلق بتائیے تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی پاکستان کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اساتذہ اور میڈیا کے لوگ بھی جو ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں نہ رہے، پاکستان کے مثبت امیج کو ابھارنا ان کا کام ہے۔ مغربی اور انڈین میڈیا تو پاکستان کے جو ہے وہ منفی رخ کو پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور بلکہ بہت سا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا اپنا جو میڈیا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ پاکستان کے بہت سے ایسے پازیٹیو پاکستان کے پہلو ہیں جو ان کی چونکہ ریٹنگ میں نہیں آتے، اس لیے وہ ان کو سامنے نہیں لا رہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ روشن ستارے اس تحریک کا حصہ بنیں اور پاکستان کے نوجوانوں کی نمایاں خدمات کو سامنے لائے جائیں، اور پاکستان کے یہ جو روشن ستارے ہیں جن کو ہم سامنے لا رہے ہیں، انہیں پاکستان کے نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں اور ہر مدرسے میں پاکستان کے نوجوان ان کے متعلق پڑھیں اور موٹیویٹ۔ شکریہ۔ آپ سب نے ڈاکٹر سید محبوب صاحب کا انٹرویو سنا، بہت کچھ نیا سیکھا اور بہت کچھ سمجھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی عظیم شخصیات کے انٹرویوز جو ہیں وہ لاتی رہوں، آپ کو عظیم شخصیات سے ملواتی رہوں، تو آپ جو ہے میرا یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے، اور آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ میں آپ کو اس طرح کی عظیم شخصیات سے ملواؤں، جو ہے ان سے گفتگو کروں۔ سو اسی طرح کی انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کو پھر سے یاد دلا دوں، اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔